بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم علماء کرام، مفتیان اعظام، حاضرین مجلس اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر یہ کرم ہے اور یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں آج کے اس مبارک جلسے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس پر خوبی یہ کہ یہ آج کا جلسہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے گھر میں کوئی ہماری مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، اور اگر آنا چاہے تو ہم اسے روکیں گے اور جو ہو سکے گا اسے روکنے کے لیے کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جو قادر قدیر مقتدر ہے، ذو بطش شدید ہے، اس رب کے گھر میں کوئی اس کی مرضی کے بغیر کیسے آئے؟ اللہ نے ہمیں بلایا اور اللہ ہمیں لایا تو ہم آئے ہیں۔ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے۔ یقیناً آج ہمارے اس جلسے کی نسبت براہ راست قرآن کی اور دین کی تعلیم سے جڑی ہے، اور یہ بہت اعلیٰ نسبت ہے۔ بہت سی قرآن کی آیتیں اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں، بے شمار روایات حدیث کی پیش کی جا سکتی ہیں کہ اس روئے زمین پر عام حالات میں جو کام سب سے اہم ہے وہ دین کا پڑھنا پڑھانا ہے اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو وہ نبی تو نہیں ہو سکتا، ہاں دجال کی سطح کا کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی فاجر ضرور ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو کسی نبی کی آمد کا انتظار ہو تو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اپنی زندگی کے باقی ماندہ سال گزارنے کے لیے، پورے کرنے کے لیے، لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ 5 نمازیں انہیں ادا کرنا پڑیں گی، صاحب نصاب ہوئے تو زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی، رمضان کو پایا تو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اور عیسیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما اتسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ بھی اس زمانے میں زندہ ہوتے، اس زمانے میں موجود ہوتے، تو ان کی نجات بھی میری اتباع کے بغیر نہیں ہو پاتی۔ اگر یہ زمانہ جس نے پایا وہ امتی بن سکتا ہے، کوئی رسول بن کے اب نہیں آ سکتا، تو ہمارے نبی آخری نبی، اور آپ سے پہلے جو نبی اس دنیا میں تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں چند باتیں ایسی ملتی ہیں جو انہیں دوسرے نبیوں سے مختلف کرتی ہیں۔ کچھ عجیب باتیں، کچھ اللہ کی قدرت کے مختلف قسم کے مظاہر ہیں، معجزے ہیں، جن میں سے ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دنیا میں لوگ ایک ماں اور ایک باپ سے آتے ہیں،
لیکن اللہ نے انہیں کواری مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا، تو ان کا دنیا میں آنا عجیب ہے، اور جیسے آنا عجیب ہے ویسے ان کا جانا بھی عجیب ہے۔ لوگ مرتے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، پھر ان کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، انہیں دفنایا جاتا ہے، وہ اس راستے سے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، تو آنا بھی عجیب اور جانا بھی عجیب۔ اور ایک بات اور انہیں دوسرے نبیوں سے مختلف کرتی ہے کہ دوسرے نبیوں کی امتوں میں بگاڑ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ آتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بگاڑ ایک دن میں آیا، ایک بار آیا۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا، نام نہاد شاگرد تھا، سو کالڈ اسٹوڈنٹ تھا، اصل میں وہ منافق تھا، سینٹ پال اس کا نام تھا، بڑی خدمتیں کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دائیں دیکھے تو پانی حاضر، بائیں دیکھے تو کھانا حاضر، جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، شملہ اٹھا رہا ہے، شال سنبھال رہا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس سے زیادہ قریب کوئی ہے ہی نہیں۔ اور نبیوں کا تو اخلاق بڑا اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منافق ہوا کرتے تھے، لیکن آپ ان کی پردہ پوشی کرتے تھے، ان کے ناموں کو آپ ایسے عمومی طور پہ اجاگر نہیں کرتے۔ اور وہ منافقوں کا سردار جب مرا تو آپ تو نماز جنازہ پڑھنے چلے گئے، حالانکہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ ان کی نماز جنازہ تم پڑھو یا نہ پڑھو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ یہ فرما رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو میں نے مثبت پہلو اختیار کر لی۔ تو نبیوں کا تو کردار اعلیٰ ہوتا ہے، اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی احساس تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن اس پہ پردہ ڈالتے رہے، اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ تو اس نے پھر یہ حرکت کی کہ اعلان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت میرے پاس لکھی رکھی، اور اس نے ایک وصیت پڑھ کے سنائی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو پورے طریقے سے بدل کے رکھا۔ آج جو ہمیں دنیا میں عیسائیت نظر آتی ہے وہ عیسائیت نہیں ہے، وہ پالزم ہے، پال کا بنایا ہوا سارا ایک پروپیگنڈا ہے، ایک طلسم ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو اس نے عقیدے کی بنیاد پر حملہ کیا اور یہ کہا العیاذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے کوئی ہم پلہ نہیں، اس کے کوئی ہمسر نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں، وہ وراء الورا ہے، وہ نراکار ہے۔ لم یتخذ لہ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی چنی ہے نہ اپنی کوئی اولاد بنائی ہے، لیکن اس نے جھوٹ بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ایک اور جھوٹ یہ کہ یہودیوں نے انہیں سولی پہ چڑھا دیا۔ قرآن کہتا ہے نہ سولی پہ چڑھایا ہے نہ قتل کیا ہے، اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اللہ نے انہیں صحیح سالم زندہ سلامت آسمان پہ اٹھایا ہے۔ اور اس نے عقیدہ کفارہ پیش کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری طرف سے سولی پہ لٹک گئے، کفارہ دے دیا، اب تم دنیا میں جتنے چاہو گناہ کرو، تمہیں کوئی گناہ نہیں پڑے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ہاں اتوار کے دن چرچ جاؤ اور ایک لکڑی کی جالی کے پیچھے بیٹھ کر کنفیشن کر لو، پادری کے سامنے اپنے سارے کارنامے سنا دو، بس اتنا کافی ہے، باقی کوئی جزا و سزا کچھ نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ ادا کر دیا، تمہارے لیے قربانی دے دی، اب جو چاہو کرو۔ اور پھر انسان کی تو فطرت ہے، اس میں تو معصیت کا مادہ ہے، لوگ گناہوں پہ پل پڑے۔ اب کوئی ایسا گناہ نہ تھا جو نہ ہو رہا ہو، صرف چوری نہیں ہو رہی ہے بلکہ ڈاکے بھی ڈالے جا رہے ہیں، صرف بد نظری بدخواہی نہیں بلکہ بدکاری اور زناکاری بھی عام ہو گئی،
صرف رشوت کا لین دین نہیں ہو رہا، سود کا بھی لین دین ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو نہ ہو رہا ہو، اور ایسا ہی ہوتا رہا، اندھیرا چھایا رہا۔ کب تک؟ تقریباً پورے 600 سال کے بعد غار حرا کے اندھیرے میں جب چراغ ہدایت روشن ہوا، وہ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے قرآن کی پہلی آیت اور پہلا سبق اور پہلا درس اور پہلا حکم اور پہلا امر لے کر میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو آپ بتائیے کہ وہ پہلی وحی کیا تھی اور وہ پہلا حکم کیا تھا؟ کیا پہلی وحی یہ تھی کہ دنیا میں بہت چوریاں ہو رہی ہیں، اے چوروں چوری نہ کرو، اے ڈاکوؤں ڈاکہ نہ ڈالو، اے زناکاروں زنا نہ کرو؟ یہ سارے احکامات بعد میں آئے ہیں، لیکن سب سے پہلا حکم یہ آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ اب اس سے زیادہ کچھ اور اہم ہوتا تو وہ حکم آتا کہ تعلیم ہی وہ فارمولہ ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے جس کے ذریعے سے نسلیں سنور سکتی ہیں، اور یہ زمانہ سدھر سکتا ہے، یہ دنیا کا ماحول سنور سکتا ہے۔ تو وہ حکم جو سب سے زیادہ ضروری تھا اللہ نے سب سے پہلے دیا، نہ صرف پڑھنے کا حکم دیا بلکہ پڑھائی کا اسٹائل بھی بتایا اور کورس مٹیریل بھی ساتھ بھیجا کہ ہاں اگر تمہیں ڈاکٹر بننا ہے بہت اچھی بات ہے، بنو، یہ خدمت کا کام ہے، آگے تمہیں ثواب بھی خوب ملے گا اور تمہاری قوم کا بھی جو ہے نام روشن ہوگا، اور اس میں تمہارے اندر ایک طاقت بھی پیدا ہوگی، جو طاقت بھی قرآن کا حکم ہے کہ جمع کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں اچھی ہیں، ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، پولیٹیشین بھی بنو، سائنٹسٹ بھی بنو، یہ تمام چیزیں تم پڑھو، لیکن سب سے پہلے توحید اور رسالت کا فلٹر لگاؤ۔ پڑھو، اقرا پڑھو، لیکن کس کے نام سے؟ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے۔ وہ تعلیم حاصل کرو جو تمہیں بتائے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ تو آج ہمارے مدارس ہیں، خاص طور سے یہ مدرسہ یہ جامعہ حسینیہ جہاں پر آج ہم کو آنا نصیب ہوا، زہ مقدر کہ ہم نے یہ منظر خوبصورت اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بڑا لمبا سفر کر کے الحمدللہ آئے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ اس پر بدل اور اجر عطا فرمائے۔ 900 کلومیٹر گاڑی چلا کے ہم لوگ یہاں پہنچے، تو یہ ایک خوبصورت موقع ہے۔ تو یہ جو علم ہے اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے نبی کی رسالت اور تمام احکامات اور تمام سنتوں کا جو تعلیم ہے وہ کہاں دی جاتی ہے؟ وہ ان مدارس کے اندر دی جاتی ہے۔ یہ قرآن جو آج ان بچوں نے ماشاءاللہ حفظ کر لیا، اور تکمیل قرآن کی آج یہ مجلس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا رہنما ہے۔ جتنا ہمارا قرآن سے تعلق جوڑے گا ہم اتنے کامیاب ہوں گے، اور جتنا ہمارا قرآن کریم سے تعلق ٹوٹے گا ہم اتنے ہی ناکام نامراد ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن سے ہمارا کتنا تعلق جڑا ہوا ہے، اس کو جاننے، اس کو پرکھنے، اس کو جانچنے کے مختلف کسوٹیاں ہو سکتی ہیں، مختلف ترازو ہو سکتے ہیں، مختلف پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں، پیمانے ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں بھی ایک سوال عام طور پہ کرتا ہوں، یہ سوال میرا آپ عام لوگوں سے ہے، اپنے جیسے عام لوگوں سے ہے۔ میرا سوال علماء اکرام اور حفاظ اعظام سے نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں کا تو وہ حال ہے کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ ایک شخص مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور 50 سال 60 سال اپنی پوری زندگی جو ہے مدرسے کے اندر لگا دیتا ہے خدمت کے اندر۔ تو سوال میرا ان سے نہیں، عام لوگوں سے ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ قرآن جو اللہ نے خاص طور سے ایمان والوں کے لیے نازل فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں سارے انسانوں کے سارے امراض روحانی اور جسمانی کی شفا نازل کر دی، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت خاصہ ہے۔ تو ایمان والے قرآن کا سب سے پہلا مخاطب ہے۔
اسپیشلٹی ایمان والوں کی ہے۔ ویسے تو سارے جہاں کے لیے قرآن ہے، ساری قوموں کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، لیکن سب سے پہلے جو پریورٹی ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور ایمان والوں کی۔ تب ہمیں جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ ہمارا قرآن سے تعلق کتنا جڑا ہوا ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان بچوں نے تو ماشاءاللہ 6500 آیتیں تقریباً محفوظ کر لی اپنے سینے میں اور اپنے سینوں کو نورانی بنا لیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کتنا قرآن حفظ یاد ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ اب ہر ایک سے سوال ہو نہیں سکتا، لیکن ایک ایوریج جواب ہوگا، ایک اوسط جواب ہوگا کہ ہمیں 10 صورتیں یاد ہیں۔ ٹھیک ہے، 10 صورتیں یاد ہیں۔ ان 10 صورتوں میں سے آپ کتنی نماز میں پڑھتے ہو؟ تو اب معلوم ہوگا کہ کسی نے رشتہ جوڑا ہے علم ترى والإعلاف سے، اور کسی نے دوستی کی ہے فلق اور ناس سے۔ 20 سال، 25 سال، 30 سال انہی 2 صورتوں میں گزارتے ہیں۔ جب سنت پڑھتے ہیں تو یہی 2 صورتیں، نوافل پڑھتے ہیں تو یہی 2 صورتیں، اشراق، چاش، اوابین، تہجد تو یہی 2 صورتیں، اور حاجی صاحب حج کرنے گئے، طواف کیا تو صلاۃ الطواف پڑھی تو یہی 2 صورتیں۔ حاجی صاحب اللہ کے گھر گئے، تھوڑا اللہ کا کلام مزید یاد کر لیتے تو اکثر کو ہار پھول سے فرصت نہیں ملتی، جو کرنے کے کام میں وہ رہ جاتے ہیں اور تیاریوں میں وقت صرف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان 2 صورتوں کو جن سے ہم نے اپنا رشتہ جوڑ لیا، اب ذرا ان حفاظ کرام سے پوچھو کہ یہ 2 صورتیں کتنی ہیں، قرآن کا یہ کتنا حصہ ہے؟ تو جب ہم بات کریں گے صورتوں کے عدد کی تو تھوڑا نظر آتا ہے کہ 114 میں سے 2 صورتوں سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، لیکن اگر بات کریں آیتوں کی تو معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے کہ 6500 آیتوں میں سے 6-7 آیتوں سے ہمارا رشتہ جڑا ہے، اور یہ 6-7 آیتیں قرآن کا 1000واں حصہ ہے۔ اب بتاؤ اس رشتے کو جڑا ہوا کہیں گے یا ٹوٹا ہوا؟ وہ سب سے بڑا ستم، وہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ جس 1000ویں حصے سے ہمارا رشتہ جوڑا تھا، یعنی سورہ فیل اور سورہ قریش کی 7-8 آیتوں سے، ان 7-8 آیتوں میں اللہ کیا فرما رہا ہے ہم میں سے اکثر کو معلوم ہے۔ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، وہ جو بڑے مجاہدے سے نازل ہوا، میرے آقا نے بڑی قربانیاں دی، جو قرآن اترا تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ارے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے پڑھنے کے لیے، اب ہے کوئی اسے پڑھنے والا، ہے کوئی اسے سمجھنے والا؟ حالانکہ اس میں اتنا وزن تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنی جلالت تھی کہ خود اللہ فرماتا ہے إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے امانت قرآن کو آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمینوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اتنی بڑی بڑی مخلوق نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انکار اس لیے نہیں کیا کہ یہ مخلوق ہماری نافرمان ہو گئی، اشفقن منہا، ڈر گئی، لرز گئی، کانپ گئی، سہم گئی کہ اللہ یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھے گا۔ پھر خاک کی چٹکی سے، غبار کی پھٹکی سے، مٹی کی ڈھیری سے انسان نے ہاتھ نکالا کہ میں اس کو اٹھاؤں گا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور اٹھا بھی لیا، اور اس لیے اس بوجھ کو انسان نے نہیں اٹھایا کہ اسے سرخاب کے پر لگے ہیں، یہ بڑا ہن والا، بڑا گن والا ہے، یہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، بڑا صلاحیت مند ہے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا ظالم ہے، جہولا، بڑا نادان ہے، یعوسا، بڑی جلدی مایوس ہو جانے والا ہے، منوعا، 4 پیسے مل جائیں تو بچا بچا کے رکھنے والا ہے، جزوعا، گھبرا جانے والا ہے، عجوزا، ہار ماننے والا ہے، نسیہ، بھول جانے والا ہے، عجولا، جلد باز ہے، بہت سارے عیبوں کا پلندہ اور بہت ساری کمیوں کا مجموعہ ہے، لیکن اللہ کا کرم اور فضل ایسے شامل حال ہوا، یہ نہیں بلکہ اس کا چھوٹا سا 7 سالہ بچہ اپنی نازک پسلیوں کے پنجرے میں موجود چھوٹے سے دل میں قرآن کی پوری 6500 آیتوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پہ اتار دیتا، تمہاری نظروں کے سامنے پہاڑ کے ٹکڑے اٹھ جاتے، وہ ہیبت کلام الہی کے بوجھ سے دب جاتا، سرک جاتا، درک جاتا، ریت بن کے بکھر جاتا۔ اپنے نبی کو دیا تو پورے وزن کے ساتھ۔ پہلی ہی آیت جب نازل ہوئی ہے اور آپ غار حرا سے اتر کر آئے ہیں تو آپ کا وہ حال ہو رہا ہے کہ پسینے بہ رہے ہیں، بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور فرما رہے ہیں زملونی زملونی، ارے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ واقعہ لمبا ہے، میں تو وہ حالت اللہ کے نبی کی بیان کر رہا ہوں کہ وہ نبی جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پہلوانوں کی طاقت دی۔ مختلف روایتیں ہیں کہ ایک نبی میں کتنی طاقتیں ہوتی ہیں، لیکن طاقتور نبی، بہادر نبی، عزم استقلال کے پہاڑ نبی، وہ قرآن کی ایک آیت نازل ہو گئی تو لرزنے لگے، کانپنے لگے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کی پیشانی سے ایسے پسینے کے دھارے بہتے تھے جیسے تم کوئی ذبیحہ بقرعید کے زمانے میں ذبح کرتے ہو تو خون کے فوارے نکلتے ہیں، ایسے نبی کی پیشانی سے پسینہ نکلتا۔ اونٹ جیسے سخت جانور کی آپ سواری کر رہے ہیں، اونٹنی قصبہ پہ سوار ہیں، اور ادھر جبرائیل آ گئے اللہ کا کلام لے کے، اور جو بوجھ پڑا تو اونٹنی کے پیر چل گئے اور دھڑام سے زمین پہ بیٹھ گئی، گویا کہ گر گئی، اتنا وزن۔ کبھی ایسے کسی مجمع میں ہوتے اور اس مجمع میں کسی کا گھٹنا کسی کے گھٹنے پہ ہوتا، کبھی اللہ کے نبی کا رکبہ شریفہ کسی کے پیر پہ ہوتا، اور ادھر وہی آنے لگتی تو وہ چیخنے لگتا، آنسو نکل جاتے، آہیں نکل جاتی، چیخیں نکل جاتی، نبی جی آپ اپنا گھٹنا ہٹا لیجئے ورنہ میرا پیر ٹوٹ جائے۔ اس قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ آج اگر ہم سے کوئی یہ پوچھ لے کہ ناگپور کا سب سے کامیاب انسان کون ہے تو فوراً، میں سب کا نہیں کہہ رہا لیکن میں خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ فوراً نظر جاتی ہے دنیا کے اسباب کی طرف کہ سب سے کامیاب انسان کون، سب سے ٹیلنٹڈ انسان کون، سب سے سکسیسفل پرسنالٹی کون ہے، تو فوراً دھیان دیا جاتا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، جس کی بڑی شہرت ہو، جو الیکشن پہ الیکشن جیتتا آ رہا ہو، جس کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہوں، جس کے پاس مال و دولت ہو۔ لیکن یہی سوال اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے تو آپ کا دو ٹوک جواب ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہے اور سیکھنا سکھانے والا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بالفرض اس سیکھنے سکھانے والے کے کپڑے پیبند زدہ ہو اور اس کی سواری سائیکل ہو اور اس کا گھر کوئی چھوٹا سا جھوپڑا ہو اور اس کا کھانا روکھی سوکھی روٹی ہو، لیکن یہ اللہ کی نظر میں دنیا کے تمام سو کالڈ عزت داروں سے معزز اور محترم۔ اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ اسے قرآن کی وجہ سے، یہ قرآن ہمارا رہنما ہے ہماری زندگی کے ہر موڑ پر، اور دنیا کے کونے کونے میں ہم جہاں چلے جائیں زندگی سے متعلق جو مسئلہ ہو اس کا حل قرآن میں موجود ہے، جو سوال ہو انسانی فلسفے کا اس کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رو رو کے اللہ سے یہی تو شکوہ کریں گے کہ اللہ میری قوم کے اس طبقے نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اس دن ہم اس طبقے میں بننا چاہیں گے جس نے قرآن چھوڑا، یا اس طبقے میں بننا چاہیں گے جنہوں نے قرآن کو نہ صرف سینے سے لگایا بلکہ اپنے عمل میں سجایا اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو قرآنی اصولوں پر ڈھالا۔ یہ قرآن زندگی میں بھی کام آئے گا، اور جب ہم بستر مرض پر ہوں گے اور اسی مرض کے بعد بستر مرگ پر ہوں گے تب بھی یہ قرآن ہی کام آئے گا۔ خود قرآن اس کا گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، سنو، ہوشیار ہو جاؤ، اس لمحے کو یاد رکھنا، اذا بلغت التراقیہ، جب تمہاری سانسیں تمہارے حلق میں آ کر پھنس جائیں گی، روح ہنسلی میں آ کر اٹک جائے گی، وقیل من راق، اب کہا جائے گا اب تو کسی دم کرنے والے کو بلاؤ۔ وینٹیلیٹر میں الارم بجنے لگے، لائف سپورٹ مشینوں نے
جواب دے دیا، دوائیں ایکشن کی جگہ ریئیکشن کرنے لگی، اب انجیکشن لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، ڈاکٹر صاحب سی پی آر دے رہے ہیں، اور گھر والے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب رہنے دو، ہمیں نہ وینٹیلیٹر چاہیے نہ ہمیں اب اور کوئی معاملہ چاہیے، اب حافظ صاحب ذرا جلدی سے دوڑ کر ہاسپٹل آ جاؤ، آئی سی یو کے فلاں وارڈ میں آ جاؤ، کوئی یاسین پڑھے، کوئی کلمے کی تلقین کرے، کوئی فاتحہ پڑھ کے دم کرے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور یقین ہو جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا، اپنی ہر محبوب شے سے، اپنے ہر محبوب شخص سے، اپنی ہر ایسے سری سے، اپنی ہر لگزری سے انسان کو جدا ہونا پڑے گا، زندگی بھر کی محنت کی کمائی سے جو گھر بنایا اس سے بھی نکالے جائیں گے، اور جو کپڑے بڑے ناگپور کے شو روم سے خریدے، ماہر دردی سے سلوائے اور اچھے سرف سے دھلوائی اور پریس کروائی اور کریز بنوائی اور جعفر آباد کی سڑکوں پہ اتراتے اٹھلاتے نکلے، اور اب جب مرے تو غسال بڑی بے دردی سے قینچی سے کاٹ کر ان کپڑوں کو الگ کرے گا، بوڑی بوڑی کر کے کونے میں ڈالے گا، اور فقیر کو دو تو وہ بھی لینے میں کچیائے گا، اور وہ گھڑی جس کا نشان جلد پہ پڑا ہے، کلائی پہ پڑا ہے کہ یہ کبھی اتارنے کی نوبت نہیں آتی تھی کیونکہ واٹر پروف تھی، لیکن آج تو اتارنا پڑے گی، اور وہ چشمہ جس کے بغیر پہچانے نہیں جاتے تھے آج الگ کر دیا جائے گا، اور وہ بچے جن کی پیشانی پہ بل اور پلکوں پہ شبنم برداشت نہ تھی آج کندھا پکڑ کے چیختے ہیں کہ ابا اٹھو، تو ابا اٹھنے والے نہیں ہیں، اور وہ بیوی جو ہر غم اور خوشی کی ساتھی اور ساتھی تھی، جس نے 40 سال تک ساتھ دیا، 35 سال تک ساتھ دیا، 50 سال تک ساتھ دیا، آج رو رو کے اس کی اوڑھنی سرک جاتی ہے، بال بکھر جاتے ہیں، اس کو سنبھالنے کی فرصت نہیں ملے گی، اس سے دو بول ودا کے کہنے کی فرصت نہیں ملے گی، ارے جو نام بنایا تھا، کمایا تھا، پوسٹروں پہ چھپوایا تھا، شہر بھر میں جس کے ہورڈنگ لگوائے تھے، اور یہ دیکھا تھا کہ نام میرا موٹا ہے کہ پتلا ہے کہ اوپر ہے کہ نیچے ہے، آج اس نام سے بھی جدا ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے جنازہ اٹھاؤ، لوگ کہیں گے میت کو کرمٹ دو، کہیں گے صاحب یہ تو علی قدر صاحب ہے، نہیں اب یہ جنازہ ہے، اب یہ میت ہے، جس نام کو بنانے میں اپنا سب کچھ لگا دیا، کھپا دیا، سارے اصولوں کو بیچ دیا، ساری ویلیوز سے سمجھوتا کر لیا، جب مرے تو سب سے پہلے نام ہی جدا ہوگا۔ اب اس دن میں کیا کام آنے والا ہے؟ قرآن کام آنے والا ہے۔ اب قبر میں پہنچے ہیں تو کیا کام آنے والا ہے؟ نہ یہاں کا فریج پہنچا، نہ یہاں کا اے سی پہنچا، نہ یہاں کا کولر پہنچا، نہ یہاں کا کی کوئی نعمت پہنچی، نہ یہاں کے یہ فانوس پہنچے، نہ یہاں کا یہ قالین پہنچا، اب وہاں صرف انسان کا عمل پہنچے گا، اور ان اعمال کا قرآن پہنچے گا، جو کبھی اس طرف سے آیا وہ کبھی اس طرف سے آئے گا، اور عذاب سے انسان کو بچائے گا، انہیں صراط پہ سے گویا کہ انگلی پکڑ کے گزروائے گا، اور وہ قیامت کا خطرناک دن ہوگا جس سے خود اللہ ڈراتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن کے جھٹکے اور صدمے سے حاملہ عورتیں اپنے حمل ضائع کر دیں گی، اور محبت کی دعوے دار مائیں اپنے آنچلوں سے اپنے بچوں کو نوچ کر گودوں سے اٹھا کر پھینک کر بھاگ جائیں گی۔ تری الناس سکارا، لوگ تمہیں نشے میں نظر آئیں گے، ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، ان کے منہ کھلے رہ گئے، ان کے چہرے ان کے کندھوں پہ ڈھلک گئے، ان کے جسم ڈول رہے ہیں، قدم ڈگمگا رہے ہیں، حالت نشے کی سی ہے۔ وما هم بسکارا، نشہ نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے جو ان کے ہوش اڑا دے گا، ہر طرف سے انسان مصیبتوں میں گھر جائے گا اور چیخے گا این المفر، کہاں بھاگوں؟ جواب ملے گا لا وزر، کہیں نہیں بھاگ سکتے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تمہارے رب کے سامنے تمہاری پیشی ہو کے رہے گی، وہ رب تمہارا حساب کتاب لے کے رہے گا، آمدنی کی پائی پائی، رزق کے دانے دانے، زندگی کے لمحے لمحے کا حساب ہوگا، جس طرف دیکھتا ہے اس طرف سے عذاب آتا ہے، ایک طرف کو دیکھا تو وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جا رہا ہے، 70,000 لگاموں میں جکڑی ہے، ہر لگام کو لاکھوں فرشتے پکڑ
پکڑے ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے چھٹی جا رہی ہے۔ سمعوا لہا شہیقا، اس کی دہاڑ اور چنگھاڑ سنائی دے رہی ہے۔ وہی تفور، وہ بھڑک رہی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے میں پھٹ جائے۔ جو دوسری طرف دیکھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر ابل رہے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں نے سونامی بن کر، سیلاب بن کر، باڑھ بن کر انسانوں کی بستیوں کو ڈبانا شروع کر دیا۔ جو تیسری طرف دیکھا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانور انسانوں کی بستیوں میں گھسے چلے آ رہے ہیں۔ سانپ بچھو اپنے بلوں اور سوراخوں سے نکل کر، شیر چیتے لومڑیاں بھیڑیے اپنی غاروں اور گفاؤں میں سے نکل کر انسانوں کی بستیوں میں چلے آ رہے ہیں۔ جو چوتھی طرف دیکھا تو پہاڑ، قیامت کے دن کی گرمی نے پہاڑوں کو توڑ دیا۔ وَكَانَ السَّرَابَ، وہ ریت بن کے بکھر گئے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور اپنی جگہ چھوڑ کر چل دیے۔ اور جب قیامت کے دن کی گرم ہواؤں کے تھپیڑوں نے اور آتشی آندھیوں کے جھکڑوں نے ان ریت کے ذروں کو اڑایا، پورا کا پورا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اور غبار کے بادلوں کی طرح ہوا اور فضا میں اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ جب پہاڑوں کا یہ حال ہے تو ہاڑ ماس کے کمزور اور ناتوا انسان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ خود فرماتا ہے وَيَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، انسانوں کا حال ویسا ہوگا جیسے پروں والے کیڑے ہوتے ہیں، جس کا جس طرف رخ ہوتا ہے وہ اس طرف کو اڑتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور کبھی کبھی آگ پہ گر کے بھسم ہو جاتے ہیں۔ انسانوں پہ گر رہے ہوں گے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ گیا ہوگا، ہر ایک انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، کندھے تک کسی کے لگام لگی ہوگی۔ ایسے میں انبیاء کرام بھی گھبرائے ہوں گے، اولیاء کرام بھی رو رہے ہوں گے، مغفرت القا ہو جائے گی، رحمت کے لالے پڑ جائیں گے۔ پھر جب کہ اللہ غصے اور جلال میں ہوگا، اس وقت کوئی قرآن والا وہاں پر آ جائے گا۔ ان بچوں میں سے کوئی معصوم بچہ جس نے قرآن کو حفظ کر لیا، ان بزرگ اساتذہ میں سے کوئی استاد جس نے مسلمانوں کے بچوں کو حفظ کرایا اور تراویح میں مسلمانوں کو قرآن سنایا، اور کوئی عالم دین جس نے قرآنی مسئلے بتائے، اور کوئی مفتی جس نے قرآنی فتوے دیے، اور کوئی قاضی جس نے قرآنی فیصلے کیے، اور کوئی خالہ جان اور کوئی استانی صاحبہ جنہوں نے مسلمانوں کی معصوم بچیوں کو قرآن پڑھایا۔ ان قرآن والوں میں سے کوئی قرآن والا جب اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، محشر کے ہنگاموں کے بیچ میں بظاہر وہ بھی کانپ رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، پریشان ہوگا، اللہ اس سے بڑے پیار سے فرمائے گا تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے، اقرا، تو قرآن پڑھ۔ دنیا کے جلسوں میں لوگ تجھ سے قرآن سنتے تھے، آج محشر کے ہنگامے میں ہم تجھ سے قرآن سنیں گے۔ اقرا، تو قرآن پڑھ، ورتقی، اور جنت کے درجوں پہ چڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، اچھی آواز میں پڑھ، اچھے انداز میں پڑھ، ہمک کے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام و مرتبہ وہیں پر ہے جہاں تک تو پڑھتا چلا جائے۔ اوروں کی تو مغفرت کے لالے پڑے ہیں، اور یہ ایک آیت پڑھتا ہے اور پرموشن ہوتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے اور اپڈیٹ ہو جاتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے اور ترقی ہو جاتی ہے۔ پڑھتا جا، چڑھتا جا، یہ قرآن کی تقریباً 6500 آیتیں پڑھے گا، جنت کے 6500 درجوں پہ چڑھے گا، فردوس بری کا باسی ہوگا، محمد مصطفیٰ کا پڑوس ہوگا، اور رحمان کا عرش اس کے گھر کی چھت ہوگی۔ کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے۔ آج یہ مدارس اسلامیہ دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ صاحب کہاں آکسفورڈ اور کیمبرج اور ان کے رقبے، اور کہاں ہمارے تھوڑے 10-5 ہزار اسکوائر فٹ میں چلنے والے مدرسے، اسی پہ ٹاور کھڑے کر لیے، جیسے تیسے اوپر جا کے شیڈ ڈال لیے، اور کہیں سے کچھ لائے کہیں سے کچھ لائے، جیسے کوئی پرندہ چن کے لا کے گھونسلہ بنا لیتا ہے، ایسے مدرسے بنا لیے۔ لوگوں کی کڑوی کسیلی سنی، کڑوی نگاہوں سے لوگوں نے دیکھا، اسے بھی برداشت کیا، خدمتیں کرتے رہے، اور نبیوں کا جملہ بولتے رہے کہ ہمارا اجر تو اللہ کی ذمہ داری ہے، ہم تم سے کیا الجھیں، تم سے الجھ کے ہم اپنا کیا وقت برباد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مدارس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان اساتذہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی یہ مدرسے دین کے قلعے تھے، لیکن آج کے ماحول میں ان مدرسوں کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔
ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے۔ دجال اپنی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر چکا ہے، باطل چیخ چیخ کے اپنے منصوبوں کو بیان کر رہا ہے۔ جو حال مسلمانوں کا تاتاری قوموں کے زمانے میں تھا وہ حال مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ آج بڑی بڑی فضول خرچیوں میں مسلمانوں نے اپنا پیسہ لٹانا شروع کر دیا ہے، جیسے تاتاریوں کے زمانے میں مسلمان اپنا پیسہ لٹاتے تھے۔ ان کی شادیاں 15 دن اور ایک مہینہ چلتی تھی۔ ان کی کمر پہ بندھے ہوئے بیج 1 لاکھ روپے کے ہوا کرتے تھے۔ ان کے سر پہ پہننے والی ٹوپیاں بھی کئی لاکھ روپے کی ہوا کرتی تھی۔ جو حال اس زمانے کے مسلمانوں کا تھا آج بھی عینی ہی وہی حال اس زمانوں کے مسلمانوں کا ہو گیا۔ مسلمان یہ بھول گیا کہ خرچ کرنے کی جگہ کیا ہے، خرچ کرنے کا مقام کیا ہے، ترجیح کس چیز کی ہونا چاہیے، پریورٹی پہ کس کو رکھنا چاہیے، آج مسلمان اس کو بھول گیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا فروخ ایک تابعی ہیں اور مجاہد تھے اور وہ ہمیشہ مارکوں میں رہتے تھے۔ جب مارکوں میں جاتے تھے تو مال غنیمت بھی ملتا تھا اور اللہ کے نبی کی وہ بشارت بھی پوری ہو رہی تھی کہ گھروں میں غلے کی جگہ سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوتا تھا۔ اب ایک مرتبہ بڑی مہم کے لیے تشکیل شروع ہوئی کہ سفر لمبا ہے اور واپسی کا وقت بھی نہیں معلوم، تو اپنی بیوی کو 30,000 درہم دیے کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، تم حاملہ ہو اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کی تعلیم و تربیت میں اس پیسے کو لگانا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کب واپس آؤں گا۔ اللہ کے راستے میں پھرتے رہے اور مارکوں میں سرگرم رہے اور پھر تقریباً 27 سال کے بعد گھر واپس۔ اب جب 27 سال کے بعد واپس آئے تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ بیٹا باپ کو نہیں پہچانا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانا اور ایک دوسرے سے گتم گتا ہو گئے۔ وہ کھڑکی میں سے ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا ربیہ یہ تو تیرا باپ فروخ ہے۔ اب گلے ملے اور روئے، وہ لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال صبح فجر کی نماز میں فروخ جب نماز پڑھنے کو پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے اور کوئی عالم دین حدیث کا درس دے رہا ہے، اس کے سر پہ بڑا عمامہ ہے۔ مجمع میں پیچھے ہی بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ بھائی یہ کون شخص ہے؟ تو جس سے پوچھا وہ مسکرا کے کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے اس بستی میں تم نئے آئے ہو، کیونکہ تم جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو اسے کون نہیں جانتا۔ مدینہ منورہ کے گھر کا بچہ اس شخص کو جانتا ہے، یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ ربیعۃ الرائے ہیں، جو بڑے عالم دین ہیں، بڑے محدث کبیر ہیں مدینہ منورہ۔ ان کے ابا کا کیا نام ہے؟ کہ ان کے ابا کا نام فروخ ہے۔ اور غور سے دیکھا اس بڑے عمامے کے نیچے اپنی ہی اولاد 30,000 درہم بیوی کو دے کر گئے، وہ تعلیم و تربیت پہ وہ پیسہ خرچ ہوا۔ اس زمانے کے اندر آپ ذرا 30,000 درہم کا حساب لگا لیجئے، 30,000 درہم ہوتے ہیں 2,17,00,000 روپے۔ کائے پہ خرچ کیا؟ تعلیم۔ گھر ان کے چھوٹے چھوٹے تھے، لباس ان کا سادہ تھا، روکھا سوکھا کھاتے تھے، دنیا کے اسٹینڈرڈ سے دور تھے، لیکن تعلیم کے نام پر کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ 2,17,00,000 روپے آسانی کے ساتھ تعلیم میں۔ آپ نے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا، جب بچپن میں گئے پڑھائی کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اماں نے گدڑی میں اشرفیاں سیدھی کی بیٹا یہ لے کر چلے جاؤ۔ اب گئے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور گرفتار کر لیا اور پھر اسرار پوچھ لیا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو تھوڑی دیر تو خاموش رہے، پھر کہنے لگے ہاں میرے پاس ہے۔ کیا ہے؟ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا یہ گدڑی میں سی ہوئی۔ کھولی، کہا جب تمہاری اماں نے ایسے چھپایا تھا کہ ہم بھی نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے، تم نے ہمیں کیوں بتا دیا؟ کہا اماں نے مجھے یہ بھی سکھایا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اس جملے کا ایسا اثر ڈاکو میں پڑا کہ پوری گینگ توبہ کر کے اللہ کی ولی بن گئی اور وہ ڈاکوؤں کا سردار ولیوں کا سردار بن گیا۔ بڑے مشہور اولیاء ہوئے اس گینگ کے افراد۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس معصوم بچپن کے چند جملے اور وہ سچائی اور مومات کی تربیت، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک بیوہ عورت نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر گھر میں کپڑے بن کر بڑی محنت سے پیسے جمع کیے، کسی نے ہدیے بھی دیے ہوں گے، کل ملا کر اس نے 40 اشرفیاں اپنے بیٹے کو دی کہ جا بیٹا اس کو اپنے تعلیم پہ خرچ کرنا، لمبا سفر ہوگا، کب تک تو باہر رہے گا۔ میں نے کچھ دنوں پہلے حساب لگایا، 40 اشرفیاں اس زمانے میں ہوتی ہیں 20 لاکھ روپے۔
آج 20 لاکھ روپے وہ تعلیم پہ لگا رہے ہیں۔ آج ہم پورے ناگپور کے اندر ہم تلاش کریں، آپ کا ناگپور بہت ہی زرخیز علاقہ ہے، بڑے اللہ والے یہاں پر رہتے ہیں، علم اور علماء سے محبت کرنے والے وہ ہیں یہاں پر۔ میں آپ کے بارے میں عرض نہیں کرتا، لیکن ہم پورے بھوپال کے اندر اگر تلاش کریں کہ کوئی صاحب نے 2 کروڑ روپے اپنے بچے کی دینی تعلیم کے لیے خرچ کر دیے تو بہت مشکل سے ایسا کوئی شخص ملے۔ ہاں، اگر ایسے شخص کو ڈھونڈے جس نے اپنے گھر کی کسی شادی پہ 2-4 کروڑ خرچ کر دیے، گلی گلی میں ایسے لوگ ملے۔ جس کام کو اللہ کے نبی نے بالکل صفر خرچے والا بتایا تھا، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ شادی میں صرف 2 خرچے ہیں، ایک ہے واجب مہر اور ایک ہے سنت ولیمہ، تیسرا کوئی خرچہ ہی نہیں۔ تو لڑکی والوں کی طرف سے کیا ہے؟ نہیں، لڑکی تو خود ایک خزانہ ہے، حدیث میں ہے نیک عورت تو خود ایک خزانہ ہے۔ باپ نے اپنے جگر کا گوشہ نکالا، ماں نے اپنے دل کا ٹکڑا نکالا اور آپ کے حوالے کر دیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے جہیز کو رواج دیا یا جہیز کا لینے کا سوچا یا دینے کا سوچا تو یہ معاشرے پر بڑا ظلم ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہماری قریبی پڑوسی قوموں کا عمل ہے اور ان کا طریقہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو خوشی میں لے رہے ہیں، ہمارے بھائی ہمیں خوشی میں 10,000 روپے نہیں دیتے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے میڑ کے لیے 1 فٹ زمین کے لیے لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے۔ ایک سندھی دوسرے سندھی کو 10 لاکھ روپے کا جہیز دے گا؟ نہیں، وہ تو منہ دکھانے کے لیے دیتا ہے، دکھاوے کے لیے دیتا ہے، ساس اور نندوں کے تانوں سے ڈر کے دیتا ہے، اور آخری میں وہ ایک اصول ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج کی شادیوں نے ہماری اقتصادیات کو برباد کر کے رکھ دی۔ بھوپال کے اندر کچھ فتنے پیدا ہوئے جس میں بعض بچیاں دین اور ایمان سے گئیں۔ ان تفصیلات میں نہیں جاتا کہ زخم کو جتنا کریدو اتنا وہ درد دے گا۔ ہم اس کے پیچھے گئے کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ صاحب سمو لون لیا تھا، وہ سمو لون ادا نہیں کر پائے تو پھر نوکری کا آفر ملا، اور نوکری کے لیے فلاں شہر کے حصے میں فلاں دکان فلاں شو روم پر گئی، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اپنے ایمان سے بھی گئی۔ تو سمو لون کیوں لیا تھا؟ تو پتہ چلا 65% سمو لون غریبوں نے شادی کے موقع پہ لیا۔ پھر شادی کے خرچے کے پیچھے لگے، وہ سروے کیا تو پتہ چلا کہ 2023 میں مسلمانوں نے صرف بھوپال سٹی کے مسلمانوں نے 2023 میں 83 کروڑ روپے شادی ہال کی بکنگ پہ خرچ کیے۔ باقی خرچے چھوڑ دیجئے، کھانے پینے کے، کپڑے لتوں کے، اور وہ ایک ہفتے کی تفریح اور نانے کیسی تقریبات، 83 کروڑ روپے ایک شہر کے مسلمان خرچ کر دیتے ہیں، گویا کہ نالی میں پھینک دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے عام گناہ گار نہیں ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ تو ہم سب اس بات کو غور کریں کہ ہمیں اپنا پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ اس پیسے کو فضول خرچیوں سے بچا کے تعلیم کے اندر ہم انویسٹ کریں، تعلیم پر ہم اس پیسے کو خرچ کریں، اپنے قوم کے بچوں کے لیے۔ اگر آپ چندہ نہیں دینا چاہتے مت دیجیے، آج سے چندہ نہیں مانگ رہے، آپ اپنے حلال کاروبار میں سے ایک کاروبار اسکول کو چن لیجئے، آپ کالج کو چن لیجئے، آپ ہاسپٹل کو چن لیجئے، آپ ربا کے کاموں کو چن لیجئے، لیکن ایسے شادی بیاہ کے خرچوں میں فضول خرچی کر کے اپنے پیسے کو برباد مت کیجیے۔ یہ کتنا اچھا انویسٹمنٹ ہے جو دنیا کے اندر بھی قوم کے کام آنے والی ایک پوری پود تیار ہو گئی، اور مرنے کے بعد بھی یہ نہ جانے کتنے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ ایسا بڑا مقام و مرتبہ دے گا تو وہ استاد جس نے ان پر محنت کر کے انہیں حافظ قرآن بنایا، وہ ماں باپ جو ان کی وجود کا سبب بنے اور انہوں نے مدرسے میں بھیجا، اور وہ اس مدرسے کے معاونین اور محبت کرنے والے اور تائید کرنے والے، وہ جنہوں نے اس مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ ان کو کیا عطا کرے گا؟ یہ تو اللہ ہی کے پاس چھپا ہوا خزانہ ہے، اس کے بارے میں ہماری عقلوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کا اندازہ لگا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جس طریقے سے اللہ نے ان بچوں کو قرآن کریم حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کے سینوں میں قرآن کریم کی آیات کو اور ان کے عمل میں قرآن کریم کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ ہمیں